وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ابھی آپ نے مولوی زبیر عمری صاحب کے نکاح میں شریک ہو کر ایجاب و قبول کی کارروائی کو آپ نے غور سے سنا۔ اس موقع پر خطبہ نکاح میں عام طور پر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا مختصر مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے تقوی کا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگار زندگی گزارنا، اللہ کا خوف عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرتی زندگی میں بھی، ہر جگہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ باقی رکھنا، اور پوری زندگی ایمان کی زندگی جینا اور مرنا ایمان اور اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسری آیت جس میں سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بات کہی گئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب جو ہیں حضرت انسان بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ جیسا کہ ڈارون وغیرہ کا نظریہ ہے وہ غلط ہے کہ انسان بدتر سے نکلا ہے، غلط بات ہے، بلکہ انسان محترم ہے، معزز ہے، اور اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح اس میں پھونکا۔ تمہاری زندگی جو ہے بابا آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے۔ اور خاص کر کے اس آیت میں سورہ نساء کی آیت میں صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، رشتہ جوڑنا، نئے رشتے، پرانے رشتے، دودھ کے رشتے، خون کے رشتے سب محترم ہیں۔ اللہ سے ڈرنا ہے، خاص کر صلہ رحمی کے معاملے میں، قطع رحمی سے بچنا، رشتہ کاٹنے سے بچنا، اس لیے کہ اللہ سب پر نگران ہے یہ بات نہیں تھی۔ تیسری آیت میں بات بتائی گئی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سیدھی سادھی بات، سچی بات کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بتائی گئی نکاح کے معاملات ہوں یا پوری زندگی ہو، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارے گا حقیقت میں اس شخص کامیاب ہوگا۔ احادیث شریفہ میں مشہور حدیث النکاح من سنتی پڑھی جاتی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ نکاح جو ہے نبیوں کی سنت ہے، بلکہ سورہ رات کے آیت میں اللہ نے بتایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اور وہ سب جو ہیں بیوی والے تھے، بچے والے تھے، ان کی بھی فیملی تھی، ان کا بھی خاندان تھا۔ اسلام کی نظر میں نکاح جو ہے سنت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ایک انسان کی بشری تقاضے کے ساتھ اس کی ضرورت بھی ہے، بلکہ جو ہے انسان شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے جائز تعلقات جو قائم کرتا ہے اس میں بھی اجر و ثواب کی بات کہی گئی۔ جب یہ بات آئی تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں اجر کی بات ہے جب ایک آدمی خواہشات پوری کر رہا ہے؟ تب آپ نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی آدمی خواہشات پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقہ اپنائے، حرام طریقہ اپنائے تو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو پتہ کہ جب تم جائز طریقے سے بیوی کو حلال بنائے ہو اور اس اپنے خواہشات پوری کرتے ہو اس میں اجر ہے، ثواب ہے، یہاں تک کہ تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے نوالا رکھنا اس میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، محبت رکھا ہے، عبادت کا درجہ دیا ہے اس کو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں معاشرتی زندگی میں مسلمانوں کو یہ چیز جاننا ہے کہ نکاح کوئی بزنس نہیں ہے، نکاح جو ہے سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی لڑکی والا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا درجہ کم ہو گیا، لڑکے والا اگر کوئی ہے تو اس کا درجہ اونچا ہو گیا، نعوذ باللہ سے بات ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، بشر ہیں سب، مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، دونوں کے بغیر یہ انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دونوں جو ہیں برابر ہیں ایک دوسرے کی ضرورتوں کی تکمیل کے واسطے۔ جب تک دونوں میں میاں بیوی کی زندگی ایک ساتھ زندگی جب گزارتے ہیں خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، تو انسان کی زندگی آسانی سے گزرتی ہے۔ تنہا کوئی بھی شخص نکاح کے بغیر میں کامیاب ہو جاؤں گا اور بولا تو بالکل وہ شخص ناکام بھی رہے گا پوری زندگی۔ تو یاد رکھو شریعت کی نظر میں عورت، خاص کر کے نیک عورت، صالح عورت جو ہے دنیا کی بہترین چیز ہے، بہترین سامان ہے۔ حدیث میں آتا ہے
کلھا متاع وخیر متاع الدنیا البرکۃ الصالحہ، دنیا برتنے کا سامان ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سب سے بہتر چیز اگر ہے نیک عورت صالحہ عورت۔ اور حدیث میں یہ بھی آپ نے بتایا، دیکھو دنیا کا اصول الگ الگ ہے، کوئی شادی کر رہا ہے عورت سے مال لینے کے واسطے، کوئی خاندان کی وجہ سے شادی کرتا، کوئی جو ہے کوئی عزت و آبرو کے خاطر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی شادی کرتا، کوئی شخص اس کی دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ہے۔ تب آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کا انتخاب کرو، تمہاری پوری زندگی جو کامیاب ہو جائے گی۔ لہذا ایک شخص اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے شادی بیاہ تک کے مرحلے تک اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کر کے کسی کے حوالے کرتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ خاص کر لڑکی کا جو باپ ہے اس کا احسان ماننا کہ پوری زندگی پردے کے ساتھ حجاب کے ساتھ بچوں کی حفاظت کرتا ہے، تربیت صحیح کرتا ہے، دیندار بنا کے زندگی گزارنے پر پابند بناتا ہے، تو اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض چیزوں میں ہم لوگوں نے رسم و رواج کو اتنا اہمیت دیا گویا کہ وہ شریعت سے زیادہ اہمیت ہو گئی۔ ہر چیز میں ہمارا نقطہ نظر گیا، شادی کرنا ہوگا تو پہلے اس سے کیا ملے گا، پہلے بات چیت شروع ہوتی، تمہیں کیا دیں گے، تمہیں کیا دیں گے، نعوذ باللہ۔ ایک شخص جو ہے اپنی بچی کو آپ کے حوالے کر رہا ہے، 17 سال 18 سال تربیت کر کے پڑھا کر کے پورے ادب سکھا کر کے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ مانگنا یاد رکھو، اس سے بدتر بھی کچھ نہیں ہے۔ خاص کر کے جہیز کی جو لعنت ہے، خاص کر ہندوستانی معاشرے میں، یہ ہندوؤں سے سیکھی ہوئی چیز ہے۔ اسلام میں جو ہے شادی کے نام سے کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی، نکاح جو اسلام میں عبادت ہے، وہ میری بھی ضرورت، آپ کی بھی ضرورت، سب کی ضرورت ہے۔ دیکھو محفل نکاح ہے، بتا رہا ہوں میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے شادی کرنی ہے، محفل میں بیٹھے خاموش بیٹھے اللہ کے رسول سے، پھر دوبارہ بولی، تیسری بار بولی عورت، تب چوتھی بار ایک صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں شادی کر دیتا ہوں۔ وہ صحابی تیار ہوئے، تب آپ نے فوراً پوچھا بھائی شادی کرنے تیار تو ہو لیکن مہر میں دینے کے کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ بولے سادگی سے بولے کیا بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بولے اچھا بھائی جا کے گھر میں تلاش کرو، کیا چیز دینا نہیں کا مہر میں، مہر جو عورت کا حق ہے، واجبی حق ہے، وہ کیا وہ بولے کیا وہ گھر میں دے کے دیکھا، بولے یا رسول اللہ کیا بھی نہیں ہے۔ یہاں تک بولے بعض روایتوں میں آتا ہے یا رسول اللہ یہ جو لنگی ہے نا پہنا ہونا میں یہ ہونا دینا تمہیں بولے، اللہ رسول اللہ کیا ابھی کیا بات بول رہے، اگر تم نے یہ دے دیا جلس تلا اظہار ہے پھر تمہیں کیا پہنے ہیں، بولے بڑی بات نہیں تھے۔ پھر بولے یا رسول اللہ میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، بولے آخری بولے اللہ کے رسول جاؤ میں تاکہ دیکھو کم از کم لوہے کے انگوٹھی لے کے دیکھو، دل تک اس و خاتم من حدید، لوہے کے انگوٹھی دیکھو۔ گئے جا کر بولے رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے، بولے پھر بولے اللہ کے رسول وسلم بولے اچھا بھائی آپ جو ہے قرآن میں کیا کیا سورت ہیں آپ کو یاد ہے؟ بولے ہر سورت میں مجھے فلاں سورت سب یاد ہے۔ بولے تب آپ نے کہا اچھی بات ہے، تعلیم قرآن کو میں ماہر بنا رہا ہوں، جو آپ کو یاد ہے نا قرآن فلاں سورت ہے وہ ہم کو سکھا ڈالو تمہاری بیوی۔ پھر فرمایا زوجتکھا بما معک من القرآن، بخاری کی روایت۔ سمپل بھائی معاشرے میں ہم لوگ جو رسم رواج خاص کر منگنی کے نام سے بڑی بڑی دعوت تھی، نکاح کے نام سے بڑی بڑی دعوت تھی، ولیمے کے نام سے جو ہم لوگ جو ہے معاشرے میں تکلیف دے رہے ہیں لوگ، اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محفل وہی ہے، بس ہمارے نبی کی 11 شادیاں ہوئی سوائے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کسی بھی ولیمے میں گوشت روٹی کا تصور نہیں ہے، کہیں ستو کا ذکر نہیں، منافع اس طرح کی چیزیں کھجور، اسی پر جو ولیمے ہو ولیمہ بھی سمپل تھا، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ شادیوں کو آسان کرو، رسم و رواج کو جو ختم کرو، فلاں فلاں رسم کے نام سے، فلاں ہلدی کے رسم کے نام سے، دعوتوں کے نام سے کسی کو تکلیف مت دو۔ اور ولیمے میں بھی بعض مرتبہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مثال طور پر کوئی آدمی ولیمے ڈالنے تیار ہوتا ہے، فوراً لڑکی والا جو ہے وہ ہمیں 500 آدمی آنے گے، ہمارا خاندان بہت بڑا خاندان، ہمارے گھر میں جو ہے دہی کے گوشت کھاتے ہیں، پورے جو ہے مٹن کھانے والے ہمارے گھر میں، آپ جو بولنے کا حق
بخیل نہیں آپ، وہ بیچارہ جو کھلا رہا ہے الحمدللہ، چاہے روٹی کھلائے، پانی پلائے، شربت کھلائے، کھجور کھلائے، آپ جو ہے 500 آدمی آتے ہیں میں بولے تو ایسے بھی بولنا سکھا ہمارے معاشرے میں بھی چلتا جتنا انہیں بولتا ہے 100 200 300 جتنا بولتا ہے اس کا حیثیت کے مطابق حاصل ہونا ولیمے میں کھا دیتا ہے، اس لیے کہ ولیمہ کا پورا ذمہ کس کا لڑکے کا ہے، وہ اپنے حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے گا، حیثیت ہے تو بکرے کا گوشت کھلائے گا، حیثیت کم ہے تو کچھ اور بھی کھلائے گا، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، تکلیف دینے کا حق نہیں ہے، تو لہٰذا بات سے بھی کیا کرتے ہیں پہلے سے بات چیت کر لیں، جو بھی خرچہ آئے گا 50% یہ بھی کہیں تو ہے، ولیمہ اس کا نام نہیں ہے، ولیمہ دلہے کی طرف سے جو دعوت ہوتی ہے وہ اس کا نام ولیمہ ہے، اس میں جو ہے 50% کا معاہدہ کرنا، باقاعدہ جو ہے مطالبہ کرنا، یا جو ہے جہیز کے نام سے کچھ مانگنا، میرے نوجوانوں خاص کر کے یاد رکھو، اسلام جو ہے سادگی کے ساتھ اسلام کو نکاح میں اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اسی انداز سے اسلام کی تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث میں، اور دوسری طرف عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ جو ہے شوہر کو خوش رکھو، اطاعت کرو، ایک حدیث میں آیا جو عورت پنج وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، فرمایا اس عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو جاؤ، شوہر کی اطاعت، فرما برداری، شرمگاہ کی حفاظت، اور دوسری طرف حقوق اللہ میں نماز اور روزے کی پابندی، اس سے جو عورت کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے، اور مردوں سے کہا گیا خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ دوست احباب میں بڑے اچھے لوگ ہیں، دنیا والے بڑی تعریف کر رہی، یہ اعتبار نہیں، تمہارے اچھے ہونے کی دلیل کیا، تمہاری بیوی تمہارے گھر والے جو ہے سرٹیفکیٹ دینا تمہیں اچھے آدمی ہیں، ہم سب کا اچھا خیال رکھتے ہیں، قرآن کرتے ہیں، کبھی جو ہے بد زبانی یا بد اخلاقی سے پیش نہیں آتی، تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر، تمہارے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا، شادی ہو گئی ایک طرف پوری طرح بیوی کی طرف بھی جھکنا نہیں، یا جب پوری طریقے سے ماں باپ کی طرف بھی ہمیشہ رہتے ہیں، بعض جگہ ایسے پیچھے آتے ہیں ہمیشہ معاشرے میں، بیلنس ہونا مرد حضرات کے لیے شادی کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جس طرح ہمارے ماں باپ ہمارا خاندان عزیز ہے، اسی طرح سسرال کے خاندان کو بھی اہمیت دینا، عزت دینا، عورت کو بھی عزت دینا، ان کے خاندان والوں کو عزت دینا، ان کا احترام رکھنا، عزت نفس سب سے اہم چیز ہوتی ہے، آپس میں اعتماد ہونا ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ، ہماری ازدواجی زندگی شروع کرنے کا جو طریقہ اسلام میں کیا معلوم ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہوئے، عورت کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہم انی اسألک خیر ھذا و خیر ما فیہ واعوذ بک من شرھا و شر ما فیہ، اس طریقے سے دعا کرنا، یا اللہ میں اسے خیر مانگتا ہوں، اے اللہ اس کے اندر جو شر ہے میں تیری پناہ میں داخل ہوتا ہوں، تو اس طریقے سے ہماری ازدواجی زندگی شروع ہونا، کس سے؟ نماز سے شروع ہونا، تب چل کر کے یہ زندگی ہماری بابرکت ہوتی، اللہ اس میں سکون بھی دیتا، راحت بھی دیتا، برکت بھی دیتا، آج پیسہ کم ہے اللہ خوب دیتا، اس کے بعد پیسہ اہم نہیں ہے بھائی، دین اہم ہے، دین اہم ہے، اس چیز کو یاد رکھو، دین کو یاد رکھو، دین کے ساتھ چلو، دین کے ساتھ زندہ رہو، اور دین داری کو قائم رکھو ہمیشہ، کیونکہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا، پھر بیوی کو اٹھاتا، نہیں اٹھائی تو صرف چہرے پر پانی مار کے اٹھاتا ہے، اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو نماز پڑھتی، تہجد پڑھتی، شوہر کو اٹھاتی، نہیں اٹھا تو پانی مار کر کے اسے اٹھاتی ہے، اللہ اس دونوں کے لیے جو ہے اتنی بابرکت زندگی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس طرح ہماری زندگی میں عبادات کی اہمیت ہے، چاہے شادی ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، نمازوں سے غفلت نہیں ہونا، ایک دوسرے کے حقوق کے اندر کوئی کمی نہیں آنا، معاشرے میں ازدواجی زندگی کے اندر کامیاب زندگی کا علامت کیا؟ شوہر بیوی کا حق ادا کرے، بیوی شوہر کا حق ادا کرے، ایک دوسرے کے احترام کو باقی رکھے، جیسا کہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نصیحتیں کرے، اس میں اہم نصیحت آپ فرمائیں اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں، تم نے ان عورتوں کو حلال بنایا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کی شریعت کے مطابق، تم نے ان کو اپنی حفاظت میں لیا ہے، تو اس سے حفاظت کے ساتھ ساتھ اس امانت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے، ہر مرد سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری امانت ہیں، اخذتموہن بامانۃ اللہ وبکلمۃ اللہ، یاد رکھو بہت بڑی اہم چیز ہے، حجۃ الوداع میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا ان پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، ان کے اوپر بیجا ہاتھ نہیں اٹھانا، اور عورتوں سے یہ بتایا کہ تمہاری شرافت کی علامت یہ ہے کہ جس مرد کو تمہارے گھر میں آنے سے شوہر روکتا ہے تمہارے بستر میں آ کے بیٹھنے سے، اسے اجازت نہیں دینا۔ شوہر نہیں ہے، نہیں ہے، گھر میں آنے کو کسی کو اجازت نہیں دینا، باہر کے لوگوں بستر پر نہیں بچھانا، اپنے گھر کے خاص بستروں میں سو، یہاں تک آپ نے بتایا۔ اور یہ فرمایا اگر عورت نافرمانی پر آئے ہلکی پھلکی مار مارو، اسے ادب سکھانے کے واسطے۔ پھر مردوں سے کہا گیا تمہارے اوپر حق ہے ان کے روزی روٹی کا، ان کے نان نفقے کا، ان کے چھوٹے بڑے خواہشات کا۔ میں ایک بات کھل کر بولتا ہوں کیونکہ معاشرے کی زندگی میں مجھے جینا ہے، مرنا بھی ہے، زمین حقائق کے ساتھ چلنا ہے کہ ہم لوگ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا، شادی کے بعد جو ہے ہر معاملہ دلہا کیا کرتا، امی نے پوچھ لو، بابا نے پوچھ لو، ماں کا جاتا تو امی سے پوچھو، بابا سے پوچھو، پیسہ ہونا امی دیں گے، امی سے پوچھو۔ نہیں، شوہر جس دن جو ہے ایجاب و قبول کی محفل میں آپ نے کہا میں نے قبول کیا، پوری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری، آپ کے بھروسے پر ایک عورت آپ کے گھر میں آتی ہے، اس کی پوری ضرورتیں پوری کرنا، پورے معاملے کو ساس کے حوالے کرنا یا جو اس کے سسر کے حوالے کرنا، تو پھر پوری طرح پہلے کی طرح ہم آزاد رہیں گے۔ آپ پوری مسئولیت کے ساتھ عورت کی پوری خواہشات، چھوٹے بڑے خواہشات، اس کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں، آپ کی محبت اس کے دل میں، اس کی محبت تمہارے دل میں اللہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ روم کی آیت میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھو، ایک اجنبی جوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت اور محبت پیدا کر دیا نکاح کے ذریعے سے۔ اللہ حکم من نفس واحدہ کے علاوہ اللہ نے اس رشتے کے ذریعے سے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، محبت اللہ پیدا کرتا ہے نکاح کے ذریعے سے، شفقت کا جذبہ اللہ پیدا کرتا ہے محبت کے ذریعے سے، اسلام نکاح کے ذریعے سے۔ یہ بھی بڑا پاکیزہ رشتہ ہے دوستوں، یاد رکھو یہ جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، خاندان کا رشتہ، یہ سب جو ہیں شیشے سے بڑھ کر نازک ہوتے ہیں، شیشے سے بڑھ کر بڑے نازک ہوتے ہیں، اس کا لحاظ رکھنا، اسے ٹوٹنے سے بچانا، بکھرنے سے بچانا، خاندان کو جو جوڑ کے رکھنا، یہ مرد کی بڑی ذمہ داری۔ اسی لیے اللہ نے کیا کیا، اس کو ذمہ دار بنایا۔ مرد حضرات اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا مرد جو ہے نگران ہے، حاکم ہے، باقاعدہ گھر کا جو ہے مسئول ہے، وہ جو ہے شوہر کے حیثیت سے بیوی کا خیال رکھے، بیٹے کے حساب سے ماں باپ کا خیال رکھے، بہن بھائیوں کے لحاظ سے گھر کے بڑے کے حیثیت سے اس کا خیال رکھے، سب کا لحاظ رکھنا پڑے۔ یہ مرد جو ہے معمولی نہیں، اس کی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں، تب چل کر کے جو ہے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک بولے صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی کیا حیثیت ہے شریعت میں، اگر کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ، میں عورت سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، مجازی خدا بول کر اس کے حیثیت سے، لیکن چونکہ سجدہ حرام ہے اللہ کے علاوہ، کسی اور کے لیے ہم سجدہ نہیں کر سکتے، جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ادب سے، ایسا کسی اور کے سامنے کھڑ نہیں سکتے۔ قیام جو نماز کے لیے، رکوع جو اللہ کے لیے ہے، سجدہ جو اللہ کے لیے ہے، ہم کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ سجدے دیکھ اگر میں چاہتا تو اجازت دیتا، لیکن شریعت میں نہیں ہے گنجائش۔ عورت کے لیے شوہر کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، اس لحاظ سے مرتبہ بھی ہے تو ذمہ داری بھی ہے ہمارے اوپر، تو لہذا آج کے اس مبارک محفل میں اس چیز کو یاد رکھو، حقوق ادا کرنے سے ہی میں اپنا حق ادا کروں، شوہر کے حیثیت سے، بیوی اپنے حیثیت سے، باپ اپنے حیثیت سے، سب کا لحاظ رکھنا، حقوق کی ادائیگی سے ہی خاندان میں الفت محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، خاص کر کے مولانا جو ہے زبیر صاحب ہمارے شاگرد ہیں، دین پڑھے ہوئے ہیں، علماء کی فہرست میں ان کا بھی مقام ہے، مرتبہ ہے، تو لہذا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ کے درمیان الفت اور محبت قائم رکھے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ دونوں خاندان کے لیے محبت کا ذریعہ بنائے، دونوں کو ان سے صالح اولاد نصیب فرمائے، اور ان دونوں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے وارث نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک رکھے، دین پر قائم رکھے، دین پر چلنے، جینے، مرنے کے اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور خاص کر ہمارے معاشرے کو
سے اہم عبادت اور سنت کے معاملے میں خرافات سے، رسم و رواج سے دور ہو کر اسلامی طرز نکاح کو اپنا کر معاشرے میں جو لاکھوں بچیاں جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر جہیز کی لعنت کی وجہ سے کتنے لوگ غلط راستے میں جا رہے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے معاشرے کو بچائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب جو ہے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ ہمارے گھروں میں عافیت اور صحت اور تندرستی کو قائم رکھے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. شکریہ. والسلام علیکم.